ہوں جس کے غلامی میں وہ آقا نظر آئے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر اپنی 1000 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کروں گا، گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا، جن نیکیوں کی ترغیب دی گئی انہیں بجا لانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، یصلو علی الحبیب کہا گیا تو جواب میں درود پاک پڑھوں گا۔ اذکر اللہ کہا گیا تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کروں گا، توبو الی اللہ پر استغفار کروں گا۔ جو بات مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئی، کوئی مسئلہ شرعیہ بیان ہوا، کوئی ایسی دین سے متعلق بات بیان ہوئی جو میں سمجھنے سے قاصر رہا، تو جب تک اسے کسی اہل علم سے رابطہ کر کے اچھی طرح سے سمجھ نہ لوں تب تک آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت، اجتماع میں شرکت کرنے کی نیت انشاءاللہ عز و جل دل میں رکھیں گے تو جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ کسی ایک نیک کام میں زیادہ ثواب کمانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین طریقہ ہے کہ آپ حسب حال جو نیت اس وقت کرنا ممکن ہو وہ نیتیں کرتے چلے جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بے شمار ثواب اور اس کی عنایتوں کو حاصل کرتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ نیتیں کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہم کرتے ہیں کہ جن میں زیادہ نیتیں کرنا تو کجا ہماری اصلا نیت ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت کی بہت اہمیت ہے، ایک بنیادی شے ہے۔ بلکہ علماء کرام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ عادت اور عبادت میں فرق کرنے والی شے نیت ہے۔ مثال کے طور پر ہم پانی پیتے ہیں، ایک ہماری طبعی حاجت ہے، عادت ہے، پانی پیا ہم نے، اب بغیر کسی اچھی نیت کے پانی پیا تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اسی عادت کے طور پر کیے جانے والے کام میں ہم کوئی اچھی نیت کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا۔ اسی طرح جوتے پہنتے ہیں، عادتاً جوتے پہنتے ہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر جوتا پہننے میں سنتوں کو ملحوظ رکھیں اور سنت پر عمل کی نیت کرتے چلے جائیں تو وہی کام جو کچھ دیر پہلے بطور عادت کر رہے تھے اب اس کو اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس پر ثواب ملے گا، عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ تقریباً محدثین کرام جب بھی
حدیث کی کتاب کو شروع فرماتے ہیں، احادیث کو جمع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اسی حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ گویا کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح ہم دیگر کام کرتے ہیں اسی طرح محدثین کرام جب حدیث پاک کو جمع فرماتے، کتب کو تحریر کرتے، احادیث کے مجموعے کو ایک جگہ پر جمع فرماتے، تو ابتدا میں اس روایت کو بیان کرتے، اور ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ اپنی تصحیح نیت کے ساتھ اس کو نقل فرماتے کہ ان کی بھی نیت حدیث کریمہ کو جمع کرنے سے، امت کی اصلاح کرنے کے حوالے سے ہو، اور ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہو کہ دیکھیے جو سب سے پہلے حدیث بیان کی گئی وہ نیت سے متعلق ہے، تو ہر کام کی ابتدا میں نیت کر لینی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا، ورنہ بہت سارے کام جو صرف نیت کرنے سے ہمارے لیے ثواب کا باعث ہو سکتے ہیں، نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حسب معمول آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کی کالز کو شامل کریں گے، مختلف مقامات سے موصول ہونے والی کالز کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جن کی تعبیر بیان کرنا ممکن ہوا تعبیر بیان کی جائے گی، اور جن کی تعبیر بیان نہیں کی جائے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو عرض کر دیا جائے گا۔ آئیے پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد غوثر سردار آباد سے۔ حضور میرے ابو کو نا خواب آیا ہے کہ وہ پانی والا نلکا ہوتا ہے نا، جو وہ جیسے اوپر نیچے کیا کرتے ہیں نا تو ایک سفر سا درخت نکلتا جاتا ہے، بھائی یہی بڑھتا جاتا ہے۔ غوث بھی آپ کا خواب جو ہے وہ ادھورا بے ربط ہے، اس لیے اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی۔ اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ محمد سلیم، میں گلشن جی سے بات کر رہا ہوں۔ خواب دیکھا یہ 3 دن ہو گئے 4 دن، میں نے یہ خواب دیکھا ایک عورت ہے، وہ مجھے گلی میں چل رہا ہوں، مجھے اتنے سارے تعویذ اس کے ہاتھ میں مجھے دکھا رہے ہیں۔ جب میں نے خواب صبح ہوا تو میں نے معلوم کیا یہ عورت تو ایک دنیا سے پردہ کر چکی ہے، تو اس کا تعویذ مجھے معلوم کرنا ہے۔ سلیم بھائی، ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ گھبراہٹ کا شکار ہوں کہ تعویذ آپ کو دکھائے، تو بعض اوقات مردے کے ہاتھ سے تعویذ دیکھنا، اس کا دینا، بعض لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی برائی آنے والی ہے، مشکل آنے والی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، اور ایک لاجیکلی بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو تعویذ ہے وہ اچھائی کی علامت ہوتا ہے، نہ کہ برائی کی علامت۔ کہ تعویذ دینا، تعویذ پہننا، تعویذ کے ذریعے علاج کرنا، یہ سب مفید اشیاء ہوا کرتے ہیں۔ تو تعویذ کو خواب میں دیکھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہم پر جادو کروانا چاہتا ہے، کسی نے ہم پہ جادو کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ویسے ہی غلط سوچے ہیں، اور ویسے بھی تعویذ تو اچھائی کی، بھلائی کی علامت ہے، نہ کہ برائی کی علامت۔ البتہ کچھ غلط قسم کے بھی لوگ کام کیا کرتے ہیں، لیکن غالب یہی ہے کہ تعویذات جو ہے وہ اچھے مقصد ہی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور جو غلط کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ تعویذ کی جو شرائط ہیں کہ اس کے اندر کس طرح کے تحریر ہونی چاہیے، کس طرح کا وظیفہ ہونا چاہیے، تو الحمدللہ برسہا برس سے، تاریخ سے، ابتدا ہی سے مسلمانوں میں یہ رائج ہے، اور بزرگان دین علماء کرام تعویذات دیتے رہے، استعمال بھی کرتے رہے، اور اس کے مکمل جو ہے کتابوں کے اندر تفاصیل موجود ہیں۔ تو اس سے آپ کو کوئی گھبرانے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ نے جس عورت کو تعویذ دیکھتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے حقیقت میں، تو اس کے لیے ایصال ثواب کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے اور آپ کے لیے بھی خیر کا سامان فرمائے، اور اس میں کوئی ایسی گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد طاہر اختاری سلطان شریف۔ مطلب خواب میں یہ دیکھے جیسے بہت سارے کتے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک گلی سے جاتا ہوں پھر اگلی گلی سے بھی یہی حال ہے، اور کافی عرصے سے یہ خواب نظر آ رہے ہیں۔ مطلقاً کتے کا دیکھنا یہ کمزور دشمن کی علامت ہوتی ہے، لیکن آپ نے جو خواب بیان کیا اس کے اندر فقط آپ نے دیکھا، انہوں نے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، تو اس میں بھی کوئی ڈر یا خوف کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی، خیر کی دعا کیجئے، کچھ صدقہ خیرات کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہی خیر ہوگی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد اقبال اتاری، مدینہ تو لولیا ملتان شریف۔ اکثر اوقات مجھے سوتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، تو اس کے بارے میں پلیز آپ رہنمائی فرما دیں۔ اقبال بھائی، مطلقاً ہوا میں اڑنا یہ سفر کی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سفر درپیش ہو، آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ رات کے کس حصے میں آپ نے خواب دیکھا۔ اگر یہ آپ بیان کرتے تو تعبیر کے ساتھ آپ کو یہ بھی بیان کر دیا جاتا کہ آپ کے خواب کی تعبیر جلد یا بدیر ظاہر ہوگی۔ البتہ سفر کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عافیت والے سفر کی دعا کیجیے۔ اگر آپ کسی سفر کا ارادہ رکھتے تھے تو اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سفر آپ کو درپیش ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرا نام ہے انوار الحق، گلشن جامی ماڈل کالونی کراچی سے۔ خواب آیا تھا کچھ دن پہلے کہ رات کو نا سانپ نظر آیا ہے، تو پھر میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی ہے گھر میں، لیکن وہ بھاگ گیا ہے، مرا نہیں۔ بیوی کو خواب آیا تھا کہ خواب میں نا مکہ مدینہ گئی ہوئی ہے، ادھر خانہ کعبہ میں بیٹھ کر نا سورت مریم پڑھنے کا نا حکم ہوا۔ ادھر کسی نے کہا کہ ادھر سورت بیٹھ کر سورت مریم پڑھے تحتیم میں، اس کی تعبیر کا ہے۔ انوار الحق بھائی، ایک تو آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذ حاصل کر لیجئے۔ گلشن جامی سے آپ نے کال کی، ماڈل کالونی باب المدینہ ملیر کا قریب کا علاقہ ہے، وہاں معلومات کر لیجئے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کا بستہ ضرور لگتا ہوگا، وہاں سے تعویذات حاصل کر لیجئے۔ اور آپ نے اپنے بچوں کی امی کا جو خواب بیان کیا، مکہ شریف کے اندر اپنے آپ کو دیکھا، بابرکت خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نفع اور خیر بھلائی ملنے کی دلیل ہے۔ سورہ مریم کا حکم ہوا تو تلاوت کا حکم ہوا، اچھی علامت ہے۔ حقیقت میں تلاوت کر بھی لیں، اپنے بچوں کی امی سے آپ کہہ دیں انشاءاللہ عز و جل سورہ مریم کی تلاوت کریں گی، ثواب بھی ملے گا، اور اس کی تفسیر ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل احکامات بھی اس کے سیکھنے کو اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ جب بھی قرآن مجید پڑھیں، اردو تراجم میں سب سے بہترین ترجمہ جسے علماء کرام نے سب پر فائق قرار دیا ہے، سب سے اعلیٰ اور بہترین ترجمہ جو قرار دیا گیا ہے وہ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن بنام کنز الایمان شریف ہے۔ یہ ترجمہ پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ہی تفسیر خزائن العرفان شریف، نور العرفان شریف، یہ دو مختصر تفاسیر ہیں جو کہ کنز الایمان کے حاشیے پر موجود ہوتی ہیں۔ اب ان میں سے کسی بھی تفسیر کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ فقط ترجمے سے احکامات ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، تفسیر پڑھیں گے شان نزول دیکھنے کو سننے کو ملے گا۔ اسی طرح شان نزول کے ساتھ ساتھ اس آیت کے جو محمل ہیں، اس آیت سے کیا مراد ہے، اس آیت کا جو ہے وہ کہاں پر اطلاق ہوتا ہے، اس سے کیا کیا احکامات ثابت ہوتے ہیں، اس میں مسلمانوں کے لیے کیا رہنمائی ہے، اس میں ترغیب ہے، ترہیب ہے، فقط ایک واقعے کا بیان ہے، کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو تفسیر پڑھنے سے معلوم ہوں گی۔ تو نیت کر لیجئے، گھر والوں کو بھی پڑھائیے، خود بھی پڑھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ کم از کم قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات ان کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے اور تفسیر خزائن العرفان شریف سے، یہ پڑھنے کی عادت بنائیے۔ انشاءاللہ عز و جل قرآن کی محبت نصیب ہوگی، قرآن کی برکت نصیب ہوگی، اور قرآن مجید پڑھنے سے جو برکات حاصل ہوں گی وہ آپ کے دین اور دنیا دونوں کے لیے رہنمائی اور برکت کا باعث ہوں گی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حافظ محمد بوٹا، ضلع گجرات، تحصیل میٹھیاں۔ سر خواب میں دیکھا ہے کہ ہیرا مجھے ملا ہے اور مل کے پھر گم ہو گیا ہے، جی بس یہی ہے۔ ہیرا ملا ہے اور مل کر گم ہو گیا ہے۔ اپنے دین و دنیا کے معاملات کی نگہداشت فرمائیے۔ دنیاوی معاملات کی نگہداشت تو عموماً ہم کیا ہی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اس میں رجحان پایا جاتا ہے، اور شاید یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی ترغیب دینے کی بھی حاجت نہیں ہوتی، کہ ہر شخص اپنے دنیاوی معاملات کو سنوارنے میں، دنیاوی ترقی میں، دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے بہت زیادہ راغب نظر آتا ہے، کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ البتہ دینی معاملات کے اندر کوتاہی زیادہ دیکھی جاتی ہے، زیادہ پائی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ آپ نے جو اپنا علاقہ بیان کیا ہے، الحمدللہ پنجاب کا علاقہ ہے،
वहां भी दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है। आप वहां पर शिरकत कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के खजानों में से बहुत कुछ लूटने का मौका मिलेगा। अल्लाह ताला आपको, हम सब को हर किस्म के दीनी और दुनियावी नुकसान से महफूज रखे, बिलखुसूस दीनी नुकसान से हम सब की हिफाजत फरमाए। गुनाह करना भी दीनी एतबार से नुकसान है, इसी तरह नेकी का छूट जाना यह भी नुकसान है, और किसी दुनियावी हीरे के जाय होने से कहीं ज्यादा किसी नेकी से महरूम रह जाना यह नुकसान है। अल्लाह ताला आपको, हम सब को नेकियां करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अगले कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मीरपुर कश्मीर। मेरा ख्वाब ये है, कुछ 2 माह पहले मैंने ख्वाब देखा कि मेरी वालदा मेरे पास लेटे हैं और उन पे नज़ा का आलम तारी है, और मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, तो वो कलम पढ़ते पढ़ते उनकी जवाना रूह पर। आपने अपनी वालिदा के इंतकाल का मंजर अपने ख्वाब में देखा। अल्लाह ताला की बारगाह में वालिदा की दराज उम्र बिल खैर के लिए दुआ कीजिए। जरूरी नहीं कि इसमें कोई मौत ही की तरफ इशारा हो, आप आफियत की, खैर की, भलाई की दुआ कीजिए। जब भी दुआ करें दराज उम्र की, अपने लिए या किसी के लिए भी, अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इरशाद फरमाते हैं कि भलाई के साथ तवील उम्र की दुआ करनी चाहिए। वरना आपने भी देखा होगा, मुशाहिदा होगा कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत लंबी उम्र पाते हैं, लेकिन उम्र का एक ऐसा हिस्सा आता है, ऐसे हालात वाकयात का शिकार हो जाते हैं कि खुद जिंदगी से बेजार हो जाते हैं। और तवील उम्र होना अगर नेकियों के साथ हो तो ये बहुत बेहतर है, इसकी पजीराई है, ये पसंदीदा है। लेकिन दराज़े उम्र तो मिल जाए लेकिन गुनाहों से छुटकारा ना मिले तो ये सरासर नुकसानदेह है। ऐसी जिंदगी का क्या करना कि जिस जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां ही नाफरमानियां हों। गुनाहगार जब गुनाहों के अंदर रहता है तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसके गुनाहों की तादाद भी बढ़ती चली जाती है। अल्लाह ताला के बारगाह में आफियत की दुआ करते रहें, अपने हक में, अपनी वालिदा के हक में हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी वालिदा को दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए, ईमान पर इस्तेकामा नसीब फरमाए, और जब तक दुनिया में जिंदा रखे, गैर की मुहताजी से महफूज रखे, और ईमान के साथ सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए कुरान मजीद, फुरकान हमीद और अहादीस मुबारका में बताए हुए अहकामात के मुताबिक ही अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद इमरान अत्तारी, सरदाराबाद। मेरा ख्वाब है कि मैंने 2 हाथी देखे और उनके साथ थोड़ी देर चलता हूँ, फिर और वो मेरे पीछे भागते हैं बड़े गुस्से से। फिर मैं किसी के घर जाके ना घुस जाता हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ, वो बाहर ही रहते हैं बहुत गुस्से से। फिर थोड़ी देर बाद वो चले जाते हैं। प्लीज इसकी तबीर बता दें। इमरान भाई, आप अपने कानूनी मामलात पर नजर सानी फरमाएं। जो मामलात आपके कानून से मुताल्लिक हैं, मुल्की कानून से मुताल्लिक हैं, उनमें अगर आप कमी पाते हैं तो उन्हें पूरा करें, वरना हो सकता है कि आप आजमाइश में मुब्तला हो जाएं। अब कानूनी मामला तकरीबन हर शख्स ही को दरपेश होता है। जरूरी नहीं कि कोई गवर्नमेंट के किसी इदारे में काम करता हो जब भी उसको गवर्नमेंट के किसी कानून से वास्ता पड़ेगा। एक आम शख्स है, मिसाल के तौर पर जब शनाख्ती कार्ड बनाने की उम्र हो जाए तो शनाख्ती कार्ड बनाना कानूनी तौर पर जरूरी हो जाता है। अगर नहीं बनाया तो आपने कानून पर अमल करने में कोताही की। आप ड्राइवर हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, बस चलाते हैं, कोई भी इस तरह की सवारी आप इस्तेमाल करते हैं, उसको चलाने का इजाजतनामा आपके पास होना चाहिए। कानूनी मामला हो गया। आप घर के अंदर मीटर लगाते हैं, गैस का लगाते हैं, बिजली का लगाते हैं, उसके जो भी मामलात हैं कानूनी, उसके जो भी कार्रवाइयां हैं वो पूरी होना आपके लिए जरूरी है। इसी तरह हर शख्स जो कारोबार करता है तो उस कारोबार की अपनी कुछ शराइत होती हैं कानूनन। इसी तरह आप किसी और महकमे से मुताल्लिक हैं तो ये मैंने आपको चंद मिसालें दी कि हर शख्स तकरीबन वो किसी न किसी कानूनी मामले के अंदर मुब्तला होता है। तो बिलखुसूस इमरान भाई, आप गौर कीजिए, अगर आपके किसी भी कानूनी तौर पर मामले के अंदर कमजोरी पाई जाती है जो कि खिलाफ शरीयत नहीं,
ملک کا ہر وہ قانون کہ جو خلاف شریعت نہ ہو اس پر عمل کرنا شرعن بھی لازم ہوتا ہے، تو آپ اس کو پورا کیجئے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ آپ کی تعبیر تھی، اس پر آپ غور کریں، انشاءاللہ عز و جل بہتری پائیں گے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام محمد عثمان اتاری، میں شو مارکیٹ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ میرا ایک دوست ہے، وہ رات میں سوتا ہے تو آدھی رات میں اس کو ایک خواب آتا ہے کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ہی بول رہا ہوتا ہے یا کو سر مدد، مگر وہ بول نہیں پاتا ہے۔ 2-3 دن رات ہو گئی، آپ اس کو یہ خواب آتا رہتا ہے نا، 15 سے 20 منٹ خواب رہتا ہے، اس کے بعد وہ یہ آنکھ کھل جاتی ہے تو بولتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے، اس لیے خواب کی تعبیر معلوم۔ عثمان بھائی، اپنے دوست کو آپ وظیفہ بتا دیجئے، مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 228 پر یہ وظیفہ لکھا ہے، اس طرح کے خوابوں سے حفاظت کے لیے سونے سے قبل 21 بار یا متکبر پڑھ کے سوئے آپ کے دوست، اول آخر درود پاک بھی پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس طرح کے خواب، کیونکہ آپ نے بیان کیا کہ آدھی رات کے وقت ان کو عموماً اس طرح کے خواب آتے ہیں، تو یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ چند اور اعمال بھی ہیں، باوضو سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں، پیٹ کے بل سونا، الٹی کروٹ سونا یہ بھی درست نہیں ہوتا، اور برے خوابوں کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ سیدھی کروٹ سوئیں، سنت بھی یہی ہے، اسی طرح وضو کر کے سوئیں، نماز پنجگانہ کی پابندی اختیار کریں، اور فوراً کھا کر نہ سوئیں، یہ طبی طور پر بھی نقصان دہ ہے۔ اور رات کو جو خواب نظر آتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے پیٹ بھرا ہوا ہو، بہت زیادہ کھایا ہے، اب بغیر چہل قدمی کے، بغیر وقفے کے آپ سونے کے لیے چلے گئے، تو جو بخارات اٹھتے ہیں وہ خواب پر اثر انگیز ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بے ربط، ڈراؤنے، مختلف قسم کے خواب جو ہے وہ نظر آیا کرتے ہیں۔ تو ان اعمال پر بھی غور کریں، عملی طور پر ان چیزوں میں احتیاط کریں، اور جو وظیفہ عرض کیا وہ بھی اپنے دوست کو ارشاد فرما دیں، انشاءاللہ عز و جل چھٹکارا مل جائے گا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ محمد آصف، میں عزیز آباد۔ میرا خواب یہ ہے، میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں دیوالوں میں میرے شہد لگا ہوا، شہد گر رہا ہے، میں برتن لگاتا ہوں تو بھر جاتا ہے وہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا خواب ہے آپ کا، شہد دیکھی آپ نے، برتن اس سے آپ کے بھر جاتے ہیں، تو یہ خوشحالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملنے کی دلیل ہے۔ بہت پیارا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیجیے، اور جو نعمت نصیب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں شریعت کے مطابق اسے استعمال کیجیے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ فقیر دلبر علی نقش بندی ماچکے سے، تو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا والد صاحب آتا ہے، مجھے کہتا ہے یار قبر میں بڑی تکلیف ہے مجھے، تو میں کہتا ہوں بھائی کیا کر سکتا ہوں میں، پھر جو ہے نا نیند ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی تعبیر پوچھنی تھی۔ دلبر علی، اندرون سندھ کے اپنے علاقے سے کال کی، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے وضاحت میں یہ بیان کیا تھا کہ حقیقتاً آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور خواب میں آ کر انہوں نے اپنی تکلیف کا بیان کیا۔ خواب میں تو بس میں نہیں ہوتا، بندہ کہہ دیتا ہے جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن جیتے جاگتے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرنا چاہیے، اور آپ پر آپ کے والد صاحب کا یہ حق ہے کہ آپ ان کے لیے وہ کریں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو مطلقاً ایصال ثواب کریں، کوئی بھی نیک کام کر کے اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید پڑھیں، اس کا ثواب ایصال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، خیرات کریں، اور یوں عرض کریں کہ یا اللہ عز و جل یہ ثواب میرے والد کو پہنچا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کا ثواب، والد صاحب کے لیے بکثرت دعائے مغفرت کریں، آسانی کے لیے دعا کریں، بالخصوص درود پاک کی کثرت کر کے اس کا ثواب ایصال کریں۔ دوسرا چند چیزیں ہیں جن کو آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر لیں۔ نمبر 1، اگر آپ کے والد صاحب پر کسی کا حق تھا اور ادا کیے بغیر ان کا وصال ہو گیا اور آپ کے علم میں ہے تو اس حق کو ادا کیجیے۔ کوئی قرض تھا، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ تھا، تو فوراً جا کر اس شخص سے آپ صاحب معاملہ سے رابطہ کریں اور
وہ قرضہ تھا تو اسے ادا کر دیجیے. اگر آپ بھی اس کی سکت نہیں رکھتے اور کوئی اور بھی ایسا نہیں ہے دوست و احباب میں سے جو اس کو ادا کرے تو ان سے آپ معافی کی گزارش کر سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو معاف کر دیں، یا ان سے مہلت لے لیں کہ میں اتنے عرصے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو قرض تھا وہ میں ادا کر دوں گا. اسی طرح سے نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کریں. یہ ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، فقہاء کرام نے ہمیں بیان کیا ہے. یہ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو کرنا چاہیے. اگرچہ اپنے کسی فوت شدہ کو خواب میں دیکھیں نہ دیکھیں، اس کی اچھی یا بری حالت کے بارے میں آپ کو علم نہیں، نہ ہی کوئی آپ نے اشارہ پایا، لیکن یہ عمل بہت ضروری کر لینا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ کے فوت شدہ کو بہت زیادہ ہوگا. اب فدیہ کیسے ادا کریں، اس کا طریقہ تفصیل ہے اس کے اندر. اس کا مکمل طریقہ، حساب لگانے کا طریقہ، ایک نماز کا کتنا فدیہ ہوگا، ایک روزے کا کتنا فدیہ ہوگا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تصنیف ہے نماز کے احکام. 12 رسالے ہیں اس کے اندر. قضا نمازوں سے متعلق جو اس کے اندر رسالہ ہے اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو نمازوں کا، روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ مل جائے گا. کتنی رقم بنتی ہے وہ اس کے اندر اس کی پوری تفصیل آپ پا لیں گے، اور کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کس کو دیا جائے گا، اس کی وضاحت بھی اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی. یہ تمام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بہت مفید ہے یہ مدنی پھول. اور ایک بہت پیاری بات یہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، آپ کی ترغیب کے لیے عرض کرتا چلوں کہ مثال ہے کسی کا فدیہ بنا 1 لاکھ روپیہ، کیونکہ فدیہ میں مال دیا جاتا ہے، رقم دی جاتی ہے. اب جو ادا کرنا چاہتا ہے، بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، اب وہ اتنی رقم دینے کی سکت ہی نہیں رکھتا. اب کم رقم سے زیادہ نمازوں کا اور زیادہ روزوں کا فدیہ کس طرح سے ادا کیا جائے اس کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. اور اتنا آسان اور اتنا بہترین طریقہ ہے کہ تھوڑی سی رقم سے بھی کسی کی بہت زیادہ نمازوں اور بہت زیادہ روزوں کا بھی فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیے دنیا سے جانے والا تو چلا گیا، اب نہ وہ توبہ کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی نیک عمل کر سکتا ہے، نہ قبر میں جانے کے بعد وہ اپنی نمازوں کو جو قضا ہو گئی تھی ادا کر سکتا ہے، نہ ہی روزہ رکھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو چلا گیا. اب جو باقی رہ جانے والے مسلمان ہیں، جو اس کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، وہ اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. میرے دلبر علی اسلامی بھائی، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے والد صاحب کے لیے. یہ میں نے آپ کو عرض کیا، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کو راحت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے آسانی فرمائے. اور مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو پھر کیا ہی بات ہے. بہت کم وقت میں بہت زیادہ نیکیاں اور ان کے ایصال ثواب کرنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ضرور کرنا چاہیے، آپ کو تو کر ہی لینا چاہیے. اپنے علاقے کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہو جائیں، سامان ساتھ لے کر جائیں، اور اجتماع کے بعد ہاتھوں ہاتھ کم از کم 3 دن کے لیے، جتنا زیادہ کریں گے اتنا انشاءاللہ آپ کے والد صاحب کے لیے زیادہ مفید ہوگا، زیادہ راحت کا باعث ہوگا. 12 دن کے لیے سفر کریں، 30 دن کے لیے کریں، 12 ماہ کے لیے کریں، ورنہ کم از کم 3 دن کی تو نیت ہاتھوں ہاتھ فرما لیں. اجتماع میں شرکت کریں اور اس کے بعد قافلے میں سفر کریں، رائے خدا عز و جل میں سفر کر کے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل ضرور فائدہ حاصل ہوگا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام سلطان محمود اطاری، ضلع شیخ پورہ سے. خواب سر میرا یہ ہے، بہت زیادہ دیکھتا ہوں، کبھی پانی میں نہا رہا ہوتا ہوں، 4-5 دن ہوئے ہیں، روٹین وائز جو ہے نا یہ خواب پانی کا آ رہا مجھے، تو میں اس کی تمیز جاننا چاہتا تھا. آپ کی خواب میں کچھ وضاحت نہیں ہے جو کہ درکار ہے ضروری. مطلقاً آپ نے نہاتے ہوئے اپنے آپ کو بیان کیا، نہاتے ہوئے آسانی محسوس کرنا، تیرنا، تیرتے ہوئے نکل جانا، یا دشواری میں مبتلا ہونا، ڈوب جانا، غوطے کھانا. پانی کس طرح کا ہے جس میں آپ نے نہاتے ہوئے دیکھا، حوض میں نہانا اس کی الگ تعبیر، سمندر کی الگ تعبیر، بارش کے پانی میں نہانا اس کی الگ تعبیر. تو اگر آپ کو یاد ہو جو وضاحتیں میں نے آپ سے عرض کی تو آئندہ سلسلے میں کال کر لیجیے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد نعیم اتاری شیخپورہ. میرے بچوں کی امی کو خواب آیا 2 بچے اور ہم کعبہ شریف میں مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, خانہ کعبہ شریف کا دیدار کر رہے ہیں. کی تعبیر ارشاد فرمائیں. ماشاء اللہ, بہت پیارا خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سفر مدینہ نصیب فرمائے, حج بیت اللہ کی سعادت مرحمت فرمائے, قرض سے خلاصی, مال میں زیادتی, بیماری سے شفا اور گھبراہٹ سے چھٹکارا ملنے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس خواب کو مبارک فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک. صحیح میرا خواب سے خواب میرا ہے کہ میں رات کا ٹائم تھا, سویا ہوا تھا, تو خواب آیا تھا کہ میں جا رہا ہوں تو کتے مجھے دو پڑے ہیں, پھر کتے بھاگے ہیں, میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں, کتے آگے, پھر میری آنکھ کھل گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجئے. اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ سے تعویذ حاصل کر لیجئے, انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مدنی ماحول کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, علم دین حاصل کرتے رہیے, اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.